السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ آپ کو ڈر نہ لگے، سٹوری سننے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا حصار لازمی کر لیں، ہیڈ فون لگا لیں اور کمرے کی لائٹس آف کر دیں تاکہ آپ سٹوری کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی جانب۔ دوستو یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے خلیل احمد نے۔ چلیے سنتے ہیں خلیل احمد کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ میرا نام خلیل احمد ہے اور میں پچھلے 8 سال سے ایمبولنس چلا رہا ہوں۔ میں لاہور کے علاقے شاہدرہ میں ایک پرائیویٹ ہسپتال کے ساتھ وابستہ تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، حادثات، زخمی لوگ، روتے ہوئے گھر والے، آخری سانس لیتے مریض، یہ سب میرے لیے روزمرہ کا حصہ بن چکا تھا۔ لیکن جو کچھ اس ایک رات میں نے دیکھا اس نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ میں یہ بات آج بھی کسی کو آسانی سے نہیں بتاتا کیونکہ مجھے خود یقین نہیں آتا کہ وہ سب حقیقت تھا یا کوئی ڈراؤنا خواب۔ لیکن جو میں نے محسوس کیا، جو میں نے سنا، وہ سب کچھ بالکل حقیقی تھا۔ یہ واقعہ دسمبر 2021 کی ایک سرد رات کا ہے۔ رات تقریباً 1:30 بجے کا وقت تھا جب مجھے ایک کال موصول ہوئی۔ کنٹرول روم سے بتایا گیا کہ ایک مریض کو فوری طور پر شہر کے باہر ایک پرانے گاؤں چک نمبر 89 شیخوپورہ روڈ سے اٹھانا ہے۔ مریض کی حالت نازک تھی۔ میں نے فوراً ایمبولنس سٹارٹ کی اور روانہ ہو گیا۔ سڑکیں تقریباً خالی تھی، سردی اتنی تھی کہ شیشے دھندلا رہے تھے۔ میں اکیلا تھا، صرف انجن کی آواز اور کبھی کبھار دور سے آتی کسی کتے کے بھونکنے کی آواز۔ تقریباً 40 منٹ بعد میں اس گاؤں پہنچ گیا۔ وہ جگہ غیر معمولی حد تک خاموش تھی۔ گاؤں کے باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ دے کر مجھے روکا۔ اس کا چہرہ پریشان تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے جیسے کئی دنوں سے سویا نہ ہو۔ وہ جلدی سے بولا، جلدی آئیں، حالت بہت خراب ہے۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہم ایک پرانے سے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا ماحول عجیب تھا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور ایک بو سی پھیلی ہوئی تھی۔ نہ سرانڈ، نہ دوا، کچھ درمیان کی۔ بیچ میں ایک چارپائی پر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بے حرکت تھی، سانس بہت ہلکی تھی۔ اس کے ارد گرد 2 اور لوگ کھڑے تھے، سب کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں نے جلدی سے اسٹریچر نکالا اور اسے اٹھانے لگا۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میرے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اسے اسٹریچر پر لٹا کر ایمبولنس میں لے آیا۔ وہ آدمی بھی میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہم نے دروازہ بند کیا اور میں نے گاڑی سٹارٹ کی۔ میں نے آئینے میں پیچھے دیکھا، وہ عورت بالکل ساکت پڑی تھی۔ میں نے رفتار تیز کر دی۔ چند منٹ بعد اچانک مجھے لگا جیسے ایمبولنس کے اندر کا درجہ حرارت کم ہو گیا ہو۔ سانس سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے ہیٹر آن کیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ پیچھے بیٹھا آدمی خاموش تھا۔ اس نے ایک بار بھی کچھ نہیں کہا۔ میں نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے پوچھا، کب سے بیمار ہیں؟ لیکن آگے سے کوئی رسپانس نہیں دیا اس نے۔ میں نے آئینے میں دیکھا، وہ آدمی مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں عجیب تھیں، بہت گہری اور خالی۔ میں نے نظریں ہٹا لیں۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک ہلکی سی آواز آئی، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ میں نے آئینے میں دوبارہ دیکھا، وہ عورت اب ہل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے فوراً گاڑی سائڈ پر روکی اور پیچھے جانے لگا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، وہ سیدھی بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں لیکن ان میں کوئی زندگی نہیں تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی آواز غیر فطری تھی۔ میں نے جواب دیا، ہاسپٹل، آپ کی حالت۔ اس نے میری بات کاٹ دی، میں تو پہلے ہی مر چکی ہوں۔ یہ سن کر میں جیسے رک گیا۔ میں نے فوراً اس آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی جگہ پر اب موجود نہیں تھا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ دروازہ بند تھا، کوئی باہر نہیں گیا تھا۔ میں اکیلا تھا اور وہ عورت۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور واپس
ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ میں نے گاڑی دوبارہ چلائی۔ میرے کانوں میں اس کی آواز گونج رہی تھی، میں مر چکی ہوں۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید وہ بے ہوشی میں کچھ بھی بول رہی ہے، لیکن پھر پیچھے سے ہنسی کی آواز آئی، آہستہ، لمبی اور خوفناک۔ میں نے آئینے میں دیکھا، وہ عورت اب لیٹی نہیں تھی، وہ بیٹھی تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے رفتار اور تیز کر دی۔ اچانک ایمبولینس خود بخود آہستہ ہونے لگی۔ میں نے ایکسیلیٹر دبایا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ گاڑی جیسے کسی نے پکڑ لی ہو۔ اسی لمحے اندر کی لائٹس فلیکچویٹ ہونے لگی اور پھر وہ اچانک سے بند ہو گئی۔ اندھیرا، اندر مکمل اندھیرا چھا گیا۔ صرف انجن کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی اور اس کی سانس کی آواز۔ میں نے موبائل کی ٹارچ لائٹ آن کی، روشنی سیدھی پیچھے ماری۔ وہ اب میرے بالکل قریب کھڑی تھی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن آواز نہیں نکلی۔ اس نے آہستہ سے اپنا چہرہ میرے قریب کیا۔ میں اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ مکمل سیاہ تھی۔ اس نے سرگوشی کی، تم ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور باہر کود گیا۔ ٹھنڈی سڑک، سنسان رات۔ میں بھاگنے لگا۔ مجھے پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے وہ میرے پیچھے آ رہی ہو۔ میں رکے بغیر بھاگتا رہا۔ کچھ دور جا کر میں گر گیا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں ہانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہمت کر کے واپس ایمبولینس کی طرف گیا۔ دروازہ کھولا۔ اندر اب کوئی نہیں تھا، نہ وہ عورت نہ وہ آدمی، صرف خالی اسٹریچرز۔ میں سن ہو گیا۔ میں نے فوراً ہاسپٹل کال کی اور سب کچھ بتا دیا۔ وہ لوگ موقع پر پہنچے۔ ہم نے پورا علاقہ چیک کیا، کوئی نشان نہیں ملا۔ اگلے دن جب ہم نے اس گاؤں میں جا کر پوچھا تو ایک بوڑھے آدمی نے بتایا، یہاں کئی سال پہلے ایک عورت مر گئی تھی، اسے ہسپتال لے جاتے ہوئے ایمبولینس میں۔ یہ سن کر میں خاموش رہ گیا۔ اس نے مزید کہا، کہتے ہیں وہ آج بھی راستے میں لوگوں کو روک لیتی ہے۔ میں نے اس دن کے بعد ایمبولینس چلانا چھوڑ دیا۔ میں آج بھی رات کو سوتا ہوں تو کبھی کبھی مجھے وہی آواز سنائی دیتی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میرے کمرے کے دروازے کے باہر کوئی کھڑا ہے جو اب بھی میرا انتظار کر رہا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے فہد نے۔ چلیے سنتے ہیں فہد کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ میرا نام فہد ہے۔ کچھ جگہیں واقعی ایسی ہوتی ہیں جہاں جانا انسان کے اختیار میں تو ہوتا ہے، مگر واپس آنا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ 2019 کا ہے، جب میں اور میرا سب سے قریبی دوست حارث بہاولپور کے نواحی علاقے چنئی گوٹ کے قریب ایک پرانی حویلی دیکھنے گئے تھے۔ اس حویلی کے بارے میں ہم نے بچپن سے بہت سی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ جگہ آسیب زدہ ہے، وہاں رات کو روشنی جلتی ہے جبکہ برسوں سے وہاں کوئی نہیں رہتا۔ ہم نے ہمیشہ ان باتوں کو مذاق سمجھا۔ حارث تو خاص طور پر ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ اکثر کہتا، یہ سب لوگوں کے دماغ کا کھیل ہے، اگر ہم خود جا کر دیکھیں تو سچ سامنے آ جائے گا۔ میں شروع میں ہچکچایا لیکن پھر نہ جانے کیوں میں مان گیا۔ ہم نے طے کیا کہ ہم شام کے وقت وہاں جائیں گے اور اگر ہمت ہوئی تو رات بھی وہیں گزاریں گے۔ جب ہم وہاں پہنچے سورج ڈھل رہا تھا۔ حویلی دور سے ہی عجیب لگ رہی تھی، بڑی خاموش اور جیسے وقت میں قید ہو۔ دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی اور دروازہ کھلا ہوا۔ ہوا میں ایک عجیب سی اسمیل تھی، نمی، مٹی اور کچھ ایسا جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ حارث نے ہنستے ہوئے کہا، بس یہی ہے نا وہ خوفناک جگہ۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ اندر کا منظر اور بھی عجیب تھا۔ لمبی راہداریاں، ٹوٹا ہوا فرنیچر اور ہر قدم پر مٹی کی موٹی تہ۔
ہم نے اپنے موبائل کی ٹارچ لائٹس آن کی۔ روشنی دیواروں پر پڑی تو سائے ایسے بنتے جیسے کوئی حرکت کر رہا ہو۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ صرف روشنی کا کھیل ہے۔ ہم ایک بڑے سے کمرے میں پہنچے۔ درمیان میں ایک پرانا صوفہ تھا اور دیواروں پر ٹوٹی ہوئی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں۔ اچانک دروازہ ہمارے پیچھے زور سے بند ہو گیا۔ ہم دونوں چونک گئے۔ حارث فوراً پلٹا اور دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ بند تھا۔ میں نے کہا شاید ہوا سے بند ہوا ہو، لیکن اندر ہوا کا کوئی احساس نہیں تھا۔ حارث نے زور لگایا، دروازہ کھل گیا۔ وہ مسکرایا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کچھ نہیں ہے یہاں۔ لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اوپر والی منزل بھی دیکھیں گے۔ سیڑھیاں لکڑی کی تھی، ہر قدم پر چرچراہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی ہمارے پیچھے بھی آ رہا ہو۔ ہم اوپر پہنچے تو ایک لمبی گیلری تھی جس کے دونوں طرف کمرے تھے۔ ایک دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ حارث نے اسے دھکا دیا۔ اندر ایک اور کمرہ تھا اور اس کمرے میں ایک پرانا بستر اور اس پر کچھ رکھا ہوا تھا۔ ہم قریب گئے۔ وہ ایک گڑیا تھی، پرانے زمانے کی، دھول سے بھری ہوئی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کی آنکھیں بالکل صاف تھیں، جیسے کسی نے ابھی ابھی صاف کی ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا یہ یہاں کیسے آئی؟ حارث نے مسکرا کر گڑیا اٹھا لی۔ لوگ ڈرانے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے گڑیا کو اٹھایا، کمرے کا درجہ حرارت اچانک کم ہو گیا۔ میری سانسیں باری ہونے لگیں اور مجھے لگا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دروازے پر ایک سایہ کھڑا تھا۔ میں نے آنکھیں جھپکی اور وہ غائب ہو گیا۔ میں نے حارث سے کہا ہمیں یہاں سے اب جانا چاہیے۔ وہ بولا ابھی تو کچھ دیکھا ہی نہیں۔ ہم نیچے واپس آنے لگے، لیکن جیسے ہی ہم سیڑھیوں کے قریب پہنچے، نیچے سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی اوپر آ رہا تھا۔ ہم دونوں وہیں رک گئے۔ آواز صاف تھی، ایک ایک قدم آہستہ اور بھاری۔ میں نے سرگوشی کی، کیا یہاں کوئی اور بھی ہے؟ حارث نے کچھ نہیں کہا۔ ہم دونوں نے سانس روک لی۔ آواز قریب آتی گئی اور پھر اچانک رک گئی۔ خاموشی، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ہم نے نیچے جھانکا، لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا، لیکن سیڑھیاں ہلکی ہلکی ہل رہی تھی، جیسے ابھی بھی وہاں پر کوئی کھڑا ہو۔ ہم فوراً نیچے اترے اور باہر جانے کا فیصلہ کیا، لیکن دروازہ اب بند تھا اور اس بار وہ کھل نہیں رہا تھا۔ حارث نے زور لگایا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اسی لمحے پوری حویلی میں ایک آواز گونجی، جیسے کوئی عورت رو رہی ہو، آہستہ، درد بھری اور بہت قریب۔ میرا دل کانپنے لگا۔ وہ آواز اوپر سے آ رہی تھی۔ حارث نے کہا ہمیں دیکھنا چاہیے۔ میں نے زور سے کہا نہیں، لیکن وہ میری بات سنے بغیر اوپر جانے لگا۔ میں اس کے پیچھے گیا۔ جیسے ہی ہم اوپر پہنچے، وہی کمرہ جہاں گڑیا تھی۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ہم اندر تھے اور آواز اب بالکل ہمارے پاس تھی، بستر کے قریب۔ اچانک دروازہ بند ہو گیا۔ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ گڑیا اب بستر پر موجود نہیں تھی، وہ فرش پر پڑی تھی اور اس کا چہرہ ہماری طرف تھا۔ پھر اچانک گڑیا کے منہ سے آواز آئی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ حارث بھی ساکت کھڑا تھا۔ گڑیا آہستہ آہستہ خود ہی سیدھی بیٹھ گئی اور اس کی آنکھیں ہمیں ہی گھور رہی تھی۔ اچانک کمرے کی دیواروں پر سائے بننے لگے، جیسے کئی لوگ ہمارے ارد گرد کھڑے ہوں۔ میں نے چیخ کر کہا چلو یہاں سے۔ ہم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، وہ خود ہی کھل گیا۔ ہم نیچے بھاگے۔ اب کی بار مین گیٹ کھلا ہوا تھا۔ ہم دونوں باہر نکلے اور رکے بغیر بھاگتے رہے۔ کافی دور جا کر ہم رکے۔ ہم دونوں ہانپ رہے تھے۔ میں نے حارث کی طرف دیکھا، وہ خاموش تھا، بہت خاموش۔ میں نے کہا تم ٹھیک ہو نا؟ وہ آہستہ سے بولا وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا کیا؟ وہ بولا جب میں نے گڑیا اٹھائی تھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔
ہم فوراً شہر واپس آ گئے۔ اس واقعہ کے بعد حارث مکمل بدل گیا۔ وہ کم بات کرنے لگا، اکثر اکیلا بیٹھا رہتا اور کبھی کبھی خود سے باتیں کرتا۔ ایک دن اس نے مجھے کال کی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ فہد، وہ یہاں ہے، میرے کمرے میں۔ میں فوراً اس کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا۔ اندر حارث زمین پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے وہی گڑیا رکھی تھی۔ میں نے خوف سے کہا، یہ یہاں کیسے آئی؟ حارث نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بدل چکی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، وہ ہمیں چھوڑتی نہیں۔ میں آج بھی کبھی کبھی رات کو جاگ جاتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے کمرے کے کونے میں کوئی کھڑا ہے اور زمین پر ایک گڑیا بیٹھی ہے جو خاموشی سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ دوستو، اب سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جانے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔